بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت نماز میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان کرنوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند ہوائیں گھٹائیں آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا؟ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود پاک میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کر کے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب وہ بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کو قربانی ہے۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمازی حساب و کتاب دے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی
دبا دیجیے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔